ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب ابھی جیسے ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ کم ہمارے ہاں ذرا گفتگو ہوتی ہے جو کہ ہم نے وفا نہیں کی. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نا بس کسی ایک شخصیت کو، میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لوں گا کہ کسی ایک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. یقینی طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے. تو یہ بڑے بھائی ہونے کی بنا پر ان کی عظمت و شان بھی زیادہ ہے. بلکہ اگر میں جب یہ جملہ بولتا ہوں نا، اکثر سنتا بھی ہوں کہ حضرات حسنین کریمین، یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. تو امام حسن کا جو نام ہے نا، اس کا تثنیہ کا صیغہ بنا کر تو حسنین بولا جاتا ہے. تو اس لیے ان کی عظمت و شان میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بڑا بھائی ہونے کی بنا پر ان سے عظمت و شان بھی زیادہ ہے اور ذکر کم کیا جاتا ہے. یہ وفا والی کوئی بات نہیں ہے. جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہادت کی دعا مانگی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں قبول فرمائی. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہادت سری عطا ہوئی کہ وہ جو ایک خاتون تھی جس نے ایک زہر والا ایک معاملہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ظاہری حیات کا جو آخری حصہ تھا اس میں فرمایا کہ آج میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک شہادت سری ہے. اور آپ کے جو شہزادے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہاں بھی امام حسن کا ذکر پہلے ہے، امام حسین کا بعد میں ہے. تو ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ یہ بڑے بھائی ہیں، اور پھر یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے. کہ ایک وہ شہزادے ہیں کہ جنہوں نے عزیمت پر عمل کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے مابین صلح کروائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود کے اندر حضرت امام حسن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ جملہ ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایک نا کیفیت بدل جاتی ہے کہ دیکھو گود کے اندر نواسے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع اپنا نواسا ہے. یعنی موضوع گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے. آپ نے کبھی ان کو اپنے نواسے نہیں کہا. جہاں بھی آپ پڑھیں گے نا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے یہ بیٹے ہیں. تو بیٹا ہونے کا حق ادا کیا. اور ساری دنیا کی نسل باپ سے چلتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی. آج بھی حسنی سید بھی موجود ہیں، حسینی سید بھی، اور جو دونوں طرف سے ہوتے ہیں ان کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. اور یہی وہ فیضان ہے جو آج ہم پاکستان